مفتی صاحب یہ جو ابھی فرما رہے تھے ڈاکٹر صاحب، ہم تھوڑا سا پہلے واقعاتی تفصیل کو دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد اس کے پیغام کی طرف آئیں گے۔ تو واقعات میں آپ نے فرمایا جیسے کہ یہ جو سواری پیش کی گئی جس کو ہم براق کہتے ہیں، حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ بھائی اس سے پہلے کبھی ان پہ کوئی سوار نہیں ہوا۔ ہم تاریخ میں جب دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں دیگر بہت سارے انبیاء کے لیے بھی براق کی سواری موجود تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے۔ تو ذرا میں چاہوں گا اس کی بھی وضاحت کیجیے گا۔ دوسرا ایک بہت امپورٹنٹ نقطے کی طرف ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا کہ جب وہ حضرت ام ہانی کے گھر پہ تشریف فرما تھے تو آپ کو جو ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، پھر آپ کا سینہ مبارک کو چاک کیا گیا، اس میں حکمت بھری گئی۔ تو سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکمت بھرنے سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ آپ تو سراپا حکمت تھے، آپ تو ہمیشہ سے حکمت تھے، تو مزید حکمت بھرنے سے ذرا میں چاہوں گا ناظرین کی وضاحت کے لیے فرمائیے گا۔ جی، آپ نے بہت اہم جانب توجہ دلائی ہے۔ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو معراج کے واقعات ہیں جو کتب احادیث میں بیان ہوئے ویسے ہی ہیں، لیکن یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رکھنی چاہیے ہمارے ناظرین کو کہ ہم وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نبی پیدا ہوتے بالقوہ بالفعل نبی ہوتا ہے، اعلان نبوت بعد میں ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو پنگوڑے میں کہہ دیا تھا کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا وجعلنی مبارکا۔ تو یہ باتیں ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے۔ باقی یہ ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کا کرم ہے کہ اس نے کب کیا اعزاز دیا، کس طریقے سے نوازا، یہ تمام۔ لیکن یہ بات جو آپ نے فرمائی کہ نبی سراپا حکمت ہوتے ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ یعنی اعلان نبوت کے بعد سے، اس سے پہلے بھی اور اعلان نبوت کے بعد سے اعلانیہ جو معاملات ہوئے وہ سر انجام دیے گئے، یہ اعزازات کی بات تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو حضرت ام ہانی کے گھر سے، جیسے حضرت نے ابھی فرمایا، مسجد اقصیٰ تک اور وہاں انبیاء کی امامت کی بابت، یاد رکھیے کہ حضور علیہ السلام کا ایک فرمان ہے، انا امام المرسلین لا فخرہ، میں نبیوں کا امام ہوں، اس پر فخر نہیں کرتا۔ تو میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ فخر کی بات تو ہے، فخر کی بات تو ہے۔ موسیٰ پیچھے کھڑے ہیں، وہ اللہ سے کلام کرنے والے اتنے بڑے پیغمبر، ابراہیم، اسماعیل، یوسف، یونس، دانیال اور جناب یوشع، نوح، جناب حضرت آدم، یہ سارے پیچھے، آپ مقتدا ہیں، وہ مقتدی ہیں، بات فخر کی ہے، کرتے کیوں نہیں؟ تو عشق جواب دیتا ہے کہ یہ حضور کے لیے فخر کی بات نہیں کہ وہ نبیوں کے امام بن گئے، یہ تو نبیوں کے لیے فخر کی بات ہے کہ امام المرسلین ان کے امام بن گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ باتیں ہمیں بہر صورت واقعہ معراج میں پتہ لگتی ہیں کہ ہمارے نبی کا مقام و مرتبہ کیا ہے، آپ کی رفت کیا ہے۔ اچھا، اس میں یہ بھی ڈاکٹر صاحب میں عرض کر دوں کہ کسی نبی کی تنقیس مقصود نہیں ہے ہمارا، ہم تمام نبیوں کی عظمت کو سلام کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان وراء الورا ہے اس کو ہم جو ہے وہ اس لمحے پیش نظر رکھے ہوئے۔ اور نبی علیہ السلام کو جو معراج عطا ہوئی ہے، باقی انبیاء کو بھی معجزات ملے۔ اب دیکھیے کہ کلیم اللہ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی بتایا گیا، تو وہ جب اللہ سے کلام کر رہے ہیں، ہم کلام ہو رہے ہیں، تو ہم کلام ہوتے ہوتے ویسے بھی ہم کسی سے ٹیلی فون پہ بھی آج کل بات کر رہے ہوں تو ایک دن دل چاہتا ہے کہ اس آدمی کو بالمشافہ بھی دیکھیں۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا نا، رب ارنی انظر الیک، تو جواب کیا آیا؟ لن ترانی، موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا۔ یہ نہیں کہا کہ کوئی نہیں دیکھ سکتا، کہا موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا۔ تو فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وحر موسیٰ صعقا، کہ اللہ نے تجلی ڈالی پہاڑ پر، جس پہاڑ پر موسیٰ کھڑے ہیں اس پر نہیں، سامنے پہاڑ پر، تو پہاڑ تو ریزہ ریزہ ہو گیا، سرما بن گیا، اور جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی محبتوں میں گم ہو گئے۔ میں وہ ترجمہ نہیں کروں گا، میرا تو محبت کا انداز ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، رفت، مقام اور مرتبہ ہمارے ناظرین بھی سمجھیں کہ کیا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، ہم قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ خشیت الہیہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن نبی علیہ السلام کے قلب اطہر پر نازل ہوا اور نبی علیہ السلام نے اسے قبول کیا۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ تجلی کوئی اس درجے کی تجلی تھی کہ جیسا قرآن مجید فرقان حمید کا معاملہ ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اس تجلی کو دیکھا اور وہ ان محبتوں میں گم ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے اس درجے کی تجلی کو اپنے قلب میں محفوظ کیا۔ یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزازات ہیں، اور واقعہ معراج ہمارے لیے سبق آموز ہے۔ جہاں واقعات ہیں، جہاں یہ بتاتے ہیں، وہاں نبی علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ
مرتبہ دکھایا جانا ہے. اور یہ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ یہ نبی علیہ السلام نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا تھا، یعنی غم کا سال، اور دو پیارے انتقال کر گئے تو اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کو یہ سیر کروائی، وہ غم بھی دور ہو گیا. اور پھر امت کے لیے جو اعزازات ہیں اس میں نبی علیہ السلام ہمارے لیے بہت کچھ لے کے آئے. اور اس میں کیا ہے کہ جتنے بڑے نبی ہیں، سب سے بڑے نبی ہیں نا، نبیوں کے سردار ہیں، آخری نبی ہیں، تو ان کو معراج عطا ہو گئی، سب سے بڑا انعام. تو وہ اپنی، ہم اس تمام امتوں کی سردار ہیں، تو ہمارے لیے کیا انعام ہے؟ ہم بھی معراج کر سکتے ہیں. الصلاۃ معراج المومنین، نبی علیہ السلام نے فرمایا نماز مومنوں کی معراج ہے. اور یہ تحفہ حضور اس رات امت کے لیے لے کر آئے اور وہ ہمیں اس کو ادا کرنا چاہیے آج کی شب. اور آج کی شب جب ہم ناظرین سے بات کر رہے ہیں تو آپ کے ذریعے ڈاکٹر صاحب ہم ان کو یہ بھی پیغام دینا چاہیں گے، واقعات معراج کو سب سنیں، اس میں اختلافات بھی ہوتے ہیں، جسمانی تھی، روحانی تھی، بہت ساری باتیں. قطع نظر اس کے عبادت کا تو کوئی بھی وقت ہو سکتا ہے نا، آپ نفلی عبادت کیجئے، اللہ اللہ کیجئے اور نبی علیہ السلام سے عقیدت و محبت کا بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب ایک ذرا تھوڑا سا ہم اس کو ذرا سمجھتے ہیں کہ جیسے بتایا جاتا ہے، جیسے آپ نے فرمایا کہ حدیث میں بہت ساری تفصیل موجود ہے، اور تفصیل میں بتایا جاتا ہے کہ جب آپ معراج پر تشریف لے گئے تو سورہ بقرہ کی جو آخری جو رکوع ہے وہ بھی وہاں پر نازل ہوا، اور نماز کا جو تحفہ ہے وہ دیا گیا. اس کے علاوہ اور بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر کوئی شخص ایک گناہ جو ہے اس کا ایک ارادہ کرتا ہے تو اس پہ نہیں لکھا جائے گا، وغیرہ وغیرہ. بڑی تفصیل ہے وہ. پر میں صرف نماز کے بارے میں ذرا آپ سے وضاحت چاہوں گا کہ یہ سن 12 نبوی ہے، مکی دور ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان نبوت کرنے کے بعد 12 سال گزر چکے ہیں. اب کیا یہ نماز ہمیں اس وقت عطا ہوئی؟ کیونکہ اس سے پہلے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے، دار ارقم میں بھی نماز ہوتی تھی، باجماعت ہوتی تھی. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لے آئے تو علل اعلان حرم کے اندر بھی نماز ہوتی تھی. تو نماز تو اس سے پہلے سے چلی آ رہی تھی. تو ذرا اس کی وضاحت کیجیے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں، اس کی وضاحت یہی ہے کہ دیکھیں گریجولی بتدریج جو احکامات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے ان میں وقت کے ساتھ ساتھ اضافہ اور احکامات میں تبدیلی آئی کہ وہ چیز جو پہلے اشتیاق سے خود اپنی ترتیب سے ادا کی جا رہی ہے اس کو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے باقاعدہ ایک پورا ڈیوٹی، ایک ذمہ داری بنا کے امت کے اوپر فرض کیا جا رہا ہے. اس سے پہلے یعنی واقعہ معراج سے پہلے نماز کی فرضیت بھی نہیں تھی، تعداد بھی نہیں تھی. یہی وجہ ہے کہ احادیث میں آتا ہے کہ 50 نمازیں عطا کی گئی تھیں کہ 50 نمازیں آپ کی امت پڑھے گی. اب اس سے پہلے جیسے روزے کی بھی ایک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود روزہ بھی رکھا کرتے تھے، یا غار حرا میں اعلان نبوت سے پہلے آپ خود اپنے طور پہ عبادت بھی فرمایا کرتے تھے. اب اعلان نبوت کے بعد باقاعدہ بتدریج آپ کو ساری چیزیں ایک سلیبس کے طور پہ امت کے لیے ملنے لگی کہ امت کو کیا کیا کرنا ہے. جیسے آپ نے سوال بھی کیا تھا نا کہ وہ آپ تو ویسے حکمت سے پورے سراپا حکمت ہیں، تو حکمت کا مزید دینے سے آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ تو ظاہر سی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات میں تو ہر لمحے اضافہ ہوتا ہی رہتا ہے. جیسے امت نماز کے اذان کے بعد جو دعا پڑھتی آتی ہے محمد الوسیلۃ والفضیلہ وغیرہ، تو ہر طرف سے جب درود پاک پڑھا جا رہا ہے تو لمحہ بلمحہ آپ کے اعزازات میں ہمیشہ اضافہ ہو رہا ہے. کسی لمحے آپ کے یعنی رفع درجات میں کوئی رکاوٹ نہیں آ رہی. تو وحی جیسے آپ شروع ہوئی تو اس میں آپ کو اشتیاق رہتا تھا کہ مزید وحی مجھ پر آئے، میں ہم کلام ہوں اللہ تعالیٰ سے. تو اسی طرح حکمت کا بھی ایک حکمت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مزید بھر دی گئی پورے سینے اطہر میں کہ وہ آپ دوسروں تک پہنچاتے رہیں. کیا ایسا نہیں تھا کہ نماز کی فرضیت تو پہلے سے تھی، ڈے ون سے تھی، اور معراج میں اس کی تاکید مزید کی گئی؟ ایسا نہیں تھا آپ کے خیال میں؟ کیونکہ ہمیں واقعات جب ملتے ہیں تو یہ بھی ہوتا ہے نا کہ جب آپ نے اعلان نبوت کیا پھر آپ نے فرمایا حضرت جبرائیل میرے پاس آئے، انہوں نے اول وقت میں ساری نمازیں میرے پڑھائیں، پھر آخر وقت میں پڑھائیں. وہ سارا کے سارا جو روایات ہیں وہ تو سن 12 نبوی سے بہت پہلے کا ہے. پوری پریکٹس کرا دی گئی، سب کچھ کر دیا گیا، اس کو انڈورسمنٹ کے باقاعدہ اب اس کو آفیشیلی طور پہ پورا امت پہ لازم کر دیا. خیال ہے کہ میرا ایک رائے ہو سکتا ہے، اس میں رائے دوسری ہو، لیکن جو میرے ذہن میں بھی رائے ہے وہ یہی ہے کہ اس کو باقاعدہ عطیے کے طور پہ، تحفے کے طور پہ امت کو دیا گیا. معراج پہ آپ کو بلا کے وہ تحفہ عطا کیا گیا کہ وہ چیزیں پریکٹس میں، روزہ بھی، نماز بھی، سب چیزیں پہلے سے تھیں. لیکن جیسے سود کی حرمت بعد میں ہوئی یا روزہ باقاعدہ نماز کی بارے میں بہت ساری چیزیں تھیں کہ پریکٹس میں پہلے سے تھیں کہ جب آپ نے اعلان نبوت میں نہیں فرمایا تو اس وقت بھی آپ غار حرا میں عبادت فرماتے تھے. لیکن وہ چیزیں پھر درجہ بدرجہ فرضیت میں، واجبات میں داخل. میں چاہوں گا مفتی صاحب اس پہ آپ بھی کچھ اگر روشنی ڈال سکیں. یہ جو دیکھیے اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ حضرت حنیف آئے تو وہ اس وقت حضرت نہیں تھے. انہوں نے دیکھا کہ 3 لوگ ایک عجیب انداز میں کچھ کر رہے ہیں تو حضرت عباس سے پوچھا
کہ یہ کون ہے اور کیا کر رہے ہیں. ہاں. تو جناب حضرت عباس نے بتایا میرے بھتیجے ہیں 2 اور ایک بڑے بھتیجے کی اہلیہ ہیں اور یہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. وہ نماز پڑھ رہے تھے. اور مولا علی کا اپنا قول یہ ہے کہ اس دن ہم ہی 2 تھے نبی علیہ السلام کے سوا نماز پڑھنے والے. صلاۃ کا لفظ موجود ہے. صلاۃ کے اگرچہ درود کے معنی بھی ہیں, دعا کے بھی ہیں, لیکن یہاں نماز کے معنی میں ہے. تو نمازیں تو نبی علیہ السلام ادا فرما رہے تھے باضابطہ, باقاعدہ, تحفے کے طور پر تاکیداً کہ اب یہ پڑھیں, یہ 5 وقت کی نماز, یہ ٹائم ہے. اور اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا امت کو صلو رأیتمونی کما اصلی, اور پھر یہ اس کے بعد فرمایا کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک, ایسے عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو اس لیے عبادت کا تو کوئی نبی علیہ السلام تو پہلے سے جو ہے وہ عبادت کروا رہے ہیں, پریکٹس لوگوں کو کروا رہے ہیں. صحابہ کرام آ رہے ہیں, بہت سارے صحابہ, اور وہ لوگ جو 12 نبوی سے پہلے مسلمان ہوئے, قرآن ان کو کہتا ہے سابقون الاولون. جی ٹھیک ہے. یعنی اس وقت جنہوں نے نبی علیہ السلام کا ساتھ دیا نا, وہ صحابہ جو بعد میں مسلمان ہوئے, جنہوں نے نمازیں پڑھی, وہ پہلے والے برابر نہیں, کیونکہ وہ مشکل وقت کے ساتھی ہیں, وہ اسلام کے پلرز ہیں. تو اس لیے یہ چیزیں پہلے سے تھی, لیکن نظام کے تحت آہستہ آہستہ تدریجاً نجمن جیسا قرآن نے کہا تو چیزیں داخل ہوتی گئی, اور پھر اللہ رب العالمین نے دین کو مکمل کیا. مفتی صاحب, ہم ناظرین ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے.